یہ مکمل شرائط، ان تمام شرائط پر عمل کر کے اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو انشاءاللہ العزیز ایک دن میں حل ہو جائے گی۔ پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی قرآن کی آیت کے صدقے ہی مشکلات دور فرما دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ سخت مشکل وقت میں قرآن کی ایک آیت مبارکہ بتانی ہے، جو کہ 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے اور اس سے مشکل ایسے ٹلے گی کہ حیران رہ جاؤ گے۔ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، اور عرض کرتا چلوں گا کہ میری فرمائش پر صرف ایک مرتبہ آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز مشکل ٹلے گی، چونکہ بزرگان دین کا ایک مجرب وظیفہ ہے اور ایک قرآنی وظیفہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ الحمدللہ ہمارے رب کا قرآن سچ ہے اور حق ہے۔ دوستو، ہر وظیفے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور آج کے اس وظیفہ کی بھی چند شرائط ہیں جو کہ مد نظر رکھتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ بغیر شرائط کے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وظائف کرتے ہیں اور ان وظائف سے پھر رجت پیدا ہو جاتی ہے اور کام نہیں ہوتا، کام الٹ پڑ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوستو نماز کی پابندی کریں، یہ پہلی شرط ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو نماز فرض عین ہے، ہر مسلمان پر نماز فرض عین ہے، اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اہم رکن ہے نماز۔ اور یاد رکھیے گا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، کلمہ، زکوٰۃ، حج۔ اور بنیاد اسلام کی بنیاد، ہم مسلمان ہیں، اگر ظاہری بات ہے کہ کسی چیز کی بھی بنیاد ہوتی ہے، اگر بنیاد کمزور ہے تو پھر اسلام کتنا کمزور ہوگا، تمہارا اپنا اسلام کتنا کمزور ہوگا اگر تمہاری بنیاد ہی کمزور ہو۔ جب نماز کی پابندی نہ ہو، ظاہری بات ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے مشکلات حل ہوتی ہیں۔ نماز کی پابندی ہر حال ضروری ہے، اور یہ ایک ایسا اہم فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر تم نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے نا تو پھر بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو، اشارے ہاتھوں کے اشارے سے نہیں پڑھ سکتے، آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لو، دل کے اشارے سے پڑھ لو، نماز پڑھو ضرور، کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے تمام کیے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں اور شرمندہ ہو کر توبہ کریں رب کی بارگاہ میں۔ مولا کریم توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، مہربان ذات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے گناہوں سے صدقے دل سے توبہ کی نا، مولا کریم اس کی دل کی ہر آرزو کو پورا فرماتا ہے، ہر مشکل دور کرتا ہے، اس کی ہر مشکل حل ہوتی ہے، ہر کام میں، ہر میدان میں اس کو جناب علی فتح ہوتی ہے۔
اور توبہ کرنے سے رزق وسیع ہوتا ہے۔ دوستو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ کوشش کیا کریں کہ جمعرات کی رات اجتماع ہوتا ہے اور اجتماع میں اجتماعی دعا ہوتی ہے، اجتماع کے خیر پہ کوشش کیا کریں کہ اجتماعی دعا میں بھی شامل ہوا کریں۔ نماز مغرب تا عشاء تک اجتماع ہوتا ہے، اجتماعی دعا میں شامل ہوا کریں۔ جو دوست احباب یہاں نہیں پہنچ سکتے وہ آن لائن دعا میں شمولیت اختیار کیا کریں۔ مولا کریم کسی کے صدقے کرم نوازیاں فرما دے گا، مشکلات دور ہو جائیں گی، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کوشش فرمائیں۔ یہ دوسری شرط تھی اس کی کہ گناہوں سے توبہ، اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی کیا کریں۔ دوستو قرآن پاک کی بڑی فضیلت ہوتی ہے، اور کچھ اس میں اعظم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لے تو مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کوئی اس میں اعظم ایسا گزر جائے۔ وہ بزرگ لوگ ہوا کرتے تھے کہ جناب علی یہاں پر ہمارے شاہ کوٹ میں بابا 9 لکھ ہزاری کے نام سے ایک بزرگ مشہور ہے ماشاءاللہ، اور وہ بزرگ سنا ایسے جاتا ہے، میں نے ہسٹری میں پڑھا نہیں ہے، سنا ہے بزرگوں سے یہاں جو قریب لوگ رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو اپنے مرشد کریم نے ایک لفظ دیا تھا اسم اعظم قرآن پاک کا، کہ اس اسم اعظم کو، اس ایک لفظ کو 9 لکھ ہزار مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے۔ جب واپس آئے تو راستے میں وہ بھول گیا، پتہ نہیں کون سا لفظ انہوں نے بتایا تھا۔ جب بھولا نا تو واپس پوچھنے کے لیے نہ گئے کہ میں جب پوچھوں گا تو مرشد کریم مجھے کیا بتائیں گے، کہ بار بار آپ کو لفظ بتانا پڑ جائے۔ صرف اسی وجہ سے واپس پوچھنے کے لیے نہ گئے، بلکہ اسی ایک لفظ کو کی خاطر پورے قرآن کو 9 لکھ ہزار مرتبہ پڑھ لیا۔ بابا 9 لکھ ہزاری کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کوئی اسم اعظم ایسے ہوتے ہیں کہ جو زندگی میں ایک بار پڑھیں۔ قرآن کی تلاوت کی بڑی برکتیں ہیں، رزق وسیع ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے، مشکلات دور ہوتی ہیں، نحوستیں دور ہوتی ہیں، گھر میں جادو ٹونے جنات یہ سب کچھ بھاگ جاتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے۔ اور اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبح قرآن کریم کی تلاوت کا ساتھ کیا کرو، مولا کریم تمہارا سارا دن اچھا گزار دے گا۔ اور یہ حدیث پاک بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف کرے گا، 10 درجات بلند کرے گا۔ اور اندازہ کریں کہ 2 رکوع کے اندر کتنی آیتیں اور کتنی آیتوں کے اندر کتنے حروف ہیں۔ دوستو 2 رکوع کی تلاوت قرآن مجید کرنے سے کوئی زیادہ لمبا ٹائم نہیں جاتا، تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، بلکہ آخرت سنور جائے گی، مشکلات بھی حل ہو جائیں گی، شرائط پر بھی عمل ہو جائے گا۔ یہ بڑی کمال شرائط ہوتی ہے کہ اگر اس پہ عمل کر لیں تو نیکیاں ہی نیکیاں۔ یار قرآن کے ساتھ یاری لگائیں تو قرآن دنیا میں بھی مشکلات دور کر دیتا ہے اور آخرت کے بھی مشکلات دور کر دیتا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ قبر کے اندر بھی ساتھ جاتا ہے، ایسی کتاب ہے قرآن پاک۔ کوشش کریں کہ یہ تیسری شرط کہ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ نماز فجر کے بعد لازمی کیا کریں۔ اور چوتھی شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ جو اپنے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، والدین جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں۔ یار یہ زندگی کے 4 دن گزر جائیں گے، میں تمہیں کیا پڑھا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اگرچہ دکھ دیتے ہیں، مصیبتیں دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیں اور نرمی اختیار کریں، کوشش کریں کہ ان کو منائیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو اپنوں کے ساتھ زیادہ دیر نہیں بولتا نا، مولا کریم ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ کوشش کریں کہ اپنوں کو منانے کی کوشش کریں، اپنوں کو منائیں۔ اگلی شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ کم از کم اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے صدقہ خیرات لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات دور کرتا ہے، صدقے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی قریبی مسجد ہے، قریبی غریب رہتے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، وہاں پہ صدقہ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ 5 روپے 10 روپے کوئی لمبی چیز نہیں، 5-10 روپے تو روزانہ بچے بھی خرچ کر لیتے ہیں،
صدقہ کر دیں، صدقے سے مشکلات دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں حل ہوتی ہیں صدقے سے۔ کوشش کریں کہ غریبوں پر خرچ کر دیں، مسجد پہ خرچ کر دیں، یا یہاں ہمارے مدرسہ میں درسگاہ زیر تعمیر ہے، یہاں پہ خرچ کریں۔ دوستو یہ درسگاہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جہاں مسافر طلباء صبح اٹھ کر نماز تہجد پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور رات کے 10 بجے تک کلاسیں لگی رہتی ہیں۔ اور خصوصاً ان دوستوں کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے کہ جو دوست احباب ظاہری طور پہ یا غیبانہ طور پہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں روزانہ کی بنا پہ، ان کے لیے خصوصاً دعا کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تم پاک زبانوں سے دعا کرو، مولا کریم پاک زبانوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ پاک زبانوں سے مراد یہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد زبان پاک ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد زبان پاک ہے، یا کوئی اور آدمی غیبی طور پہ تمہارے لیے دعا کرے، یہ بھی پاک زبان ہے۔ کوشش کریں کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، کتنا ہی کیوں نہ ہو، بھلے 100 روپیہ کیوں نہ ہو، اخلاص نیت سے ہو، مولا قبول فرمانے والا ہے۔ صدقہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے، آدھی اینٹ بھی دیتا ہے تعمیراتی کام کے لیے، مولا کریم جنت کے اندر اس کا بھی محل بنا دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کی، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ دوستو یہ درسگاہ بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ یہاں ہم خرچ کر کے جائیں گے نا، ہم کہتے ہیں کہ یار بہت خرچ کر دیا ہے، حقیقت بات ہے جب قبر کے اندر جائیں گے، وہاں قبر کے اندر جب اس کا ثواب دیکھیں گے نا، وہاں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا، یار یہاں پر آ کر میں نے ثواب ہی ایسا دیکھا ہے۔ تو دوستو اس مقدس کام میں میں نصیحت کر رہا ہوں دوستوں سے کہ کوشش کریں، 1 روپیہ کیوں نہ ہو، اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ رب العزت تم سے سوال کرے گا، بتاؤ ہم نے تمہیں رزق دیا تھا، جو رزق دیا تھا ہمارا رزق کہاں کہاں خرچ کیا ہے؟ جب تم بتاؤ گے نا کہ ہم نے ایک درسگاہ پہ خرچ کیا ہے جہاں مسافر طلباء پڑھتے تھے، حقیقت بات ہے رب کی رحمت جوش میں آئے گی، ہو سکتا ہے تمہاری بخشش ہو جائے اسی کے صدقے۔ کوشش فرمائیں اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ سکرین پر آپ کو الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ نظر آ رہا ہوگا۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اور مسافر طلباء پڑھتے ہیں، یہاں ان کے خرچ اخراجات ہوتے ہیں، کبھی کبھار کوشش کیا کریں کہ ان کے راشن پانی میں اپنا حصہ ڈال لیا کریں، کیونکہ یہاں خرچ اخراجات دوست احباب کی مدد سے چل رہے ہوتے ہیں، مولا کریم نظام چلا رہا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے جنگل بیابان کا ایک مدرسہ ہے جہاں استادوں کی تنخواہ بھی ہے، بجلی کا بل بھی ہے، جناب علی، پھر جناب علی مسافر طلباء کے خرچ اخراجات بھی ہوتے ہیں، تعمیراتی کام کے خرچ اخراجات بھی ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی مدد سے چل رہے ہوتے ہیں، اور میرے نظروں میں الحمدللہ جو دوست آپ ظاہر کرتے ہیں، حقیقت بات ہے نام لے کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور غیبانہ طور پہ جو مدد کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ چلتے ہیں آگے وظیفہ کی طرف۔ تو یہ مکمل شرائط، ان تمام شرائط پر عمل کر کے اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، انشاءاللہ العزیز ایک دن میں حل ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ کوشش کریں، یہ قرآنی وظیفہ ہے، قرآن پاک کی جو آیت میں بتاتا ہوں اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز ہر مشکل ایسی ٹلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ان تمام شرائط پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے کوئی بھی وقت ہو، دن ہے رات ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی وقت ہو، جناب علی سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، نفل حاجات۔ جب 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں تو پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر جناب علی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 مرتبہ۔ جب دوسری رکوع سجود کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے
تو پہلی رکعت کے اندر الحمد شریف پڑھیں، الحمد شریف کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے سورۃ اخلاص کو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی پہلی رکعت میں 3 مرتبہ پڑھنا تھا، دوسری رکعت میں اسی سورت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع سجود کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھ کر سلام پھیرنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر 100 مرتبہ آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے جو کہ 11ویں پارہ کے اندر ہے، سورۃ التوبہ کی آخری آیت مبارکہ، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ 100 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی قرآن کی آیت کے صدقے ہی مشکلات دور فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔